بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وعاقبة للمتقين وجنة للمؤمنين ونار المشركين منافقين الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وشفينا وهادينا سيد المرسلين شفيع المذنبين خاتم النبيين أبي القاسم محمد الذي سمته أمه حيدر صلوات الإمام المختار قاتل المشركين والكفار خصيم الجنة والنار صاحب ذي الفقار مصداق قول النبي المختار لعطينا الراية غدا رجلا كسالا غير فراس مظهر العجائب مظهر الغرائب مفرق الكتائب مولانا ومقتدانا وهادينا أسد الله الغالب الغالب على كل غالب علي بن أبي طالب صلوات
المحمدية والسهولة الحيدرية والإسمة الفاطمية والهلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والمعصار الباقرية والآثار الجعفرية والعلوم الكاظمية والحجج الردبية والجود التقوية والنقاوة النقبية والزهد العسكرية وغيبة الإلهية صلوات. الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المبين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. صلوات. برادران ایمان، کل کی تقریر سے مربوط کر رہا ہوں کہ کچھ چیزیں اللہ کی طرف سے بندوں تک آتی ہے، اس کو اصول دین کہتے ہیں، اور جو چیزیں بندوں کی طرف سے اللہ کی طرف جاتی ہیں اس کو فروع دین کہتے ہیں۔ الحمدللہ کہ ہماری امامت اصول دین میں ہے۔ حضور اصول دین میں اور فروع دین میں صرف فرق اتنا ہے کہ فروع دین عمل ہے، اصول دین عقیدہ ہے۔ عمل اور عقیدے میں یہ فرق ہے کہ عمل کے لیے شرط قبولیت ہے، عقیدے کے لیے شرط قبولیت نہیں ہے۔ بھئی بہت توجہ۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ عقیدہ ہی سب سے پہلے قبر میں پوچھا جائے گا۔ بہت توجہ۔ عقیدہ ہی قبر میں سب سے پہلے پوچھا جائے گا، بتا تیرا رب کون ہے؟ عقیدہ ہے۔ تیرا دین کون سا ہے؟ عقیدہ ہے۔ تیری کتاب کون سی ہے؟ عقیدہ ہے۔ تیرا نبی کون ہے؟ عقیدہ ہے۔ تیرا امام کون ہے؟ عقیدہ ہے۔ اور اسی پر پاسنگ مارکس ملتے ہیں۔ آپ نے غور ہی نہیں فرمایا بھائی یہ عقیدے پر ہی رزلٹ ملتا ہے۔ ایک بات اور یاد رکھیے، عقیدہ ہی پاسنگ مارک دلاتا ہے۔ اور ایک بات کہ عمل میں کچھ کمی بیشی رہ گئی ہے تو مرنے کے بعد بھی پوری ہو سکتی ہے۔ بھائی بہت توجہ میرے بھائی، عمل میں کچھ کمی بیشی رہ گئی ہے تو مرنے کے بعد بھی پوری ہو سکتی ہے۔ اس کے جو جانشین ہے، اس کی اولاد ہے، اس کے رشتہ دار ہے، وہ اگر کچھ نمازیں چھوٹ گئی ہیں تو قضا نمازیں پڑھوا سکتا ہے، قضا روزے چھوٹ گئے ہیں تو قضا روزے رکھوا سکتا ہے، حج بدل کروا سکتا ہے، زیارت بدل کروا سکتا ہے۔ لیکن خدا نہ خواستہ اگر غلط عقیدے پر مر گیا تو پھر لاکھوں کروڑوں مل کے بھی اس کا عقیدہ درست نہیں کر سکتے۔ اس لیے عقیدے کی اہمیت ہے سب سے ضربات بھیجیے محمد و آل محمد۔ یہی فرق ہے عقیدہ اور عمل میں۔
کے لیے شرط قبولیت ہے، اور عمل جتنی دیر آپ کریں گے اتنی دیر ہی ثواب ہے۔ بھائی بہت توجہ میرے بھائی، آج میں بہت تھکا ہوا، آپ کو تھوڑا سا ساتھ چاہیے بھائی۔ عمل جتنی دیر آپ جاری رکھیں گے اتنی دیر ہی آپ کو ثواب ملے گا، جتنی دیر آپ نماز پڑھیں گے اتنی دیر کا ہی ثواب ملے گا، لیکن عقیدہ مسلسل ہے میرے بھائی بہت توجہ میرے بھائی، عقیدہ مسلسل ہے، ایمان مسلسل ہے، علی علی کہنا مسلسل ہے۔ رسول کی محبت چاہیے، اس لیے ہم علی علی کرتے ہیں۔ اب میں اللہ سے کہوں گا پروردگار تو نے علی کو اتنے کمالات کیوں دے دیے؟ بھائی بہت توجہ، علی کو اتنے کمالات کیوں دے دیے؟ اتنے کمالات کیوں دے دیے کہ فرقے بڑھ گئے؟ علی کو افضل ماننا چاہیے یا برابر ماننا چاہیے یا کم ماننا چاہیے یا زیادہ ماننا چاہیے، ادا کا جد ہے یا نہیں ہے، کلمے کا جد ہے یا نہیں؟ پروردگار یہ سب اختلافات ہو رہے ہیں، تو نے علی کو اتنا بلند کیوں کیا؟ آواز قدرت آئے گی، کوئی کس طرح بھی مانے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ارے میرے بھائی توجہ میرے بھائی، کوئی کس طرح بھی مانے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، اس لیے کہ میں نے علی کو ان کے لیے نہیں بنایا ہے۔ اللہ صرف اسم ہے، ذات ہے، لیکن وجود نہیں ہے۔ میں اپنے وجود کا ثبوت بنا کر علی کو بھیجا ہوں، اور جتنا میں علی کو بلند کروں گا اتنا اللہ بلند ہوگا، اتنا اللہ بلند ہوگا، اور یہ بلندی اللہ نے علی کو دی ہے۔ ایک ہستی ایسی بنا، ایک ہستی، چلیے میں مذہب بدلنے کے لیے تیار ہوں، ایک ہستی، سارے اسلام میں ایک ہستی ایسا بتا دیجیے۔ دیکھیے اگر سارے حیدرآباد والے نماز نہ پڑھے تب بھی سورج ڈوب جائے گا۔ بھائی آخری مجلس ہے، پروردگار آپ کو، آپ کے گھر والوں کو، سب کو پروردگار اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ حضور والا اگر سارے حیدرآباد والے نماز نہ پڑھے تب بھی سورج ڈوب جائے گا، سارا ہندوستان کے مسلمان نماز نہ پڑھے تب بھی سورج ڈوب جائے گا، ساری دنیا کے مسلمان نماز نہ پڑھے تب بھی سورج ڈوب جائے گا، لیکن اگر میرا مولا نماز نہ پڑھے
پستیوں میں پیدا ہوا جو بلندیوں میں غروب ہو گیا. کیا کہنے مولا تیری جائے ولادت بلند، اتنی بلند کہ اس سے کوئی عمارت بلند نہیں ہے، کوئی مقام بلند نہیں ہے، کعبے سے کوئی مقام بلند نہیں ہے. تیری جائے ولادت بلند، جس گود میں پلا وہ گود بلند میرے بھائی میرے، اور جس گزشتہ چوٹ کے گواہی دی وہ گواہی بلند. شب ہجرت پر سو کے نفس اللہ بنے وہ بلند، خندق میں کل ایمان بنے وہ بلند، احد میں ذوالفقار ملی وہ بلند، خیبر میں مظہر العجائب بنے وہ بلند. اللہ نے بلندی اللہ کو دی ہے. حضور جائے ولادت سعودی عرب کی کروڑوں کی دولت ہے، سب کچھ ہے، لیکن کسی کی مدد نہیں ہے جو کعبے میں کوئی بچہ لا کے پیدا کرے. بہت توجہ میرے پاس. کسی کی مجال نہیں ہے، کسی کی مجال نہیں ہے کعبے میں لا کے کسی کو پیدا کر دے. اللہ کی مرضی یہی تھی کہ تم نمبر پہ مانتے ہو میرے علی کو. بھائی مولا سلامت رکھیے، مولا آباد رکھیے. نمبر پہ مانتے ہو تو صحیح، لیکن یاد رکھو حکومت تمہاری ہوگی، سلطنت تمہاری ہوگی، اقتدار تمہارا ہوگا، لشکر تمہارا ہوگا، سپاہی تمہارے ہوں گے، ٹینک تمہارے ہوں گے، فوج تمہاری ہوگی، پولیس تمہاری ہوگی، محدث تمہارے ہوں گے، علماء تمہارے ہوں گے. یہ سب کچھ ہونے کے بعد کفن جیسا لباس تم پہنو گے. بھائی بہت توجہ. کفن جیسا لباس تم پہنو گے، بھائی پاسپورٹ تم نکلواؤ گے، ویزا تم نکلواؤ گے، فارن ایکسچینج تم خریدو گے. یہ سب کچھ ہونے کے بعد، صفا و مروہ میں دوڑنے کے بعد، بھائی توجہ نہیں فرما رہا، یہ سب کچھ ہونے کے بعد میرے علی کا سجا خانے کا جب تک طواف نہ کراؤ تم کو حاجی نہیں بناؤں گا. صلوات محمد و آل اور اللہ نے بلندی دی. رسول کی پوری حیات دیکھ لیجئے، کس نے بچایا؟ بھائی بہت توجہ. کس نے بچایا؟ ہر قدم پر علی بن ابی طالب نے بچایا. کس نے بچایا؟ علی نے بچایا. شب ہجرت کون سو رہا تھا؟ علی سو رہے تھے. احد میں کس نے بچایا؟ علی نے بچایا. بھائی یہی نہیں بلکہ بدر میں کس نے بچایا؟ علی نے بچایا. خندق میں کس نے بچایا؟ علی نے بچایا. خیبر میں کس نے بچایا؟ علی نے بچایا. اور حضور ہم کیا بیان کر سکتے ہیں علی کی فضیلت؟ علی کی فضیلت کیا بیان کر سکتے ہیں؟ ہم کیا جان سکتے ہیں؟ پھر کیوں پڑھ رہے ہو فضائل؟ فضائل نہیں، ہم تو ذکر کر رہے ہیں. بھائی ہم تو ذکر کر رہے ہیں. فضائل تو رسول نے پڑھے تھے غدیر میں. اور ہم کیا جانیں علی ابن ابی طالب کی منزل کیا ہے؟ رسول نے بتائی. جنگ خندق میں جب عمرو ابن عبدود نے نیزہ پھینکا، ایک مرتبہ رسول کے چہرے پر ناگواری کے آثار نمودار ہوئے. رسول نے کہا ہے کوئی جو اس کے مقابلے میں جائے؟
تاریخ لکھتی ہے، تاریخ طبری لکھتی ہے کہ ایسا بیٹھے تھے سب جیسے سروں پر ان کے پرندے بیٹھے ہوئے، اور وہ وہاں سے للکار رہا تھا، رجس پڑھنے کے بجائے کہہ رہا تھا نکلو نکلو، اگر جنت چاہیے تو نکلو، یعنی اگر میرے ہاتھ سے مر جاؤ گے تو جنت، اور مجھے مار لو تو جنت، مگر کوئی نہ اٹھا۔ بھائی توجہ، بیٹھتا ہم کیوں جنت کو کیوں چیلنج کر رہا ہے؟ تو رجس پڑھ، کہا میں اس لیے جنت کو چیلنج کر رہا ہوں، یہ رسول کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں، نہ ان کو جنت پر یقین ہے نہ رسول پر یقین ہے، اس لیے میں جنت کو کون اٹھا؟ بھائی بہت توجہ، کوئی اٹھا جنت کے لیے؟ اتنی بڑی جنت اللہ نے بنائی، دودھ کی نہریں بنائی، باغات بنائے، سب کچھ بنایا، کوئی اٹھا جنت کے لیے؟ کوئی نہیں اٹھے سوائے علی ابن ابی طالب کے۔ صلوات کہیے محمد و آل محمد۔ کوئی نہیں اٹھا سوائے مولا کائنات کے۔ اللہ نے کہا ہے اتنی بڑی جنت بنائی، کوئی نہیں اٹھا میری جنت کے لیے سوائے علی کے؟ تو کہا علی کہ جنت تم لے جاؤ پوری۔ سلوات پڑھیے بھائی، سلوات پڑھیے محمد والے۔ یہ جنت تم لے جاؤ، مالک کے جنت بنا دیا، کوئی نہیں نکلا، اور رسول کی مدد کرنے کوئی نہیں اٹھا، بار بار للکار رہا ہے، نیزہ پھینکا، 3 بار بھی مولا اٹھے، ہے کوئی نہ اس کے مقابلے میں جائے، آخر میں الفاظ ہے، اخلاق مجسم کے الفاظ ہے کوئی نہ اس کتے کے مقابلے میں جائے۔ بھائی بہت توجہ چاہا، بہت توجہ، ہے کوئی نہ اس کتے کے مقابلے میں؟ یا رسول اللہ آپ تو خلق عظیم ہیں، آپ اور یہ الفاظ، ہاں یہ الفاظ اس لیے ہیں کہ میں تاریخ بنا رہا ہوں، بھائی توجہ، میں تاریخ بنا رہا ہوں، میں کیوں کتا کہہ رہا ہوں؟ جو تیرے اہل بیت پہ حملہ کرے ضروری ہے کہ کل بھی علی دشمنی تھی، آج بھی علی دشمنی ہے، کل بھی علی دشمنی میں لاکھوں روپے خرچ کیے گئے، اشرفیوں کی تھیلیاں خرچ کی گئی، آج علی دشمنی میں ڈالر بٹ رہے ہیں۔ بھائی بہت توجہ میرے بھائی، تو اس لیے ضروری ہے کہ نوجوانوں تک یہ بتانا کہ سوائے علی کے ہمارا کوئی نہیں ہے، اور مفت میں کیوں آپ علی نہیں کرتے؟ وہاں پیسے لے کے منع کر رہے ہیں۔ بھائی بہت توجہ میرے بھائی، مفت میں اپنا ایمان کیوں کھو رہے ہیں آپ؟ مولا سلامت رکھے، آباد رکھے۔ رسول سے پوچھو کیا ہے علی؟ 3 بار بھی علی اٹھے تو رسول نے بٹھا دیا، یا رسول اللہ آپ نے 3 بار علی اٹھے اور 3 بار بٹھا دیا، کہاں؟ میں حجت تمام کر، تاریخ طبری میں واقع، میں حجت تمام کر رہا ہوں، مولا سلامت رکھے، میں حجت تمام کر رہا ہوں، حجت تمام کر رہا ہوں، اس لیے کہ بڑے بڑے دعوے تھے، ہم کو بھیجتے ہی نہیں، مولا آباد رکھے گا، ہم کو بھیجتے ہی نہیں سوائے علی کے، ہر جگہ علی کوئی بھیجا، ہر جگہ علی کوئی بھیجا، ہمیں کوئی چانس ہی نہیں دیا، تو ہم کرتے کیا؟ اس لیے رسول اللہ نے 3 چانس دیے، بھائی رسول نے 3 چانس دیے، 3 بار بھی علی اٹھے، کوئی نہیں اٹھے، اب 3 چانس کے بعد بھی کوئی نہیں اٹھا، اب میں مولا سے پوچھوں گا، مولا بمبئی میں جب میں یہ پڑھ رہا تھا
تو پرچی آئی کہ مقدار کیوں نہیں اٹھے، بسم کیوں نہیں اٹھے، عمار یاسر کیوں نہیں اٹھے؟ بھائی بہت توجہ، بھائی جو پڑھا رہا ہے مولا وہی جواب دے گا۔ میں نے جواب دیا کہ رسول اللہ نے یہ فرمایا تھا آج جو امر کے مقابلے میں جائے گا کل وہ میرا وسیع اور جانشین ہوگا۔ میں آواز دوں گا جس کو جانشین بننے کا شوق تھا، محمد والے محمد پر۔ جانشین بننے کا شوق تھا، ان کو نہیں تھا، مصر کو نہیں تھا، عمار کو نہیں تھا، غدار کو نہیں تھا، جس کو تھا وہ کیوں نہیں اٹھے؟ 3 چانس رسول نے دیے، پھر 3 چانس کے بعد اسٹاپ آ جاتا ہے، اسٹاپ 3 چانس چلے گئے۔ اب میں مولا سے پوچھ رہا ہوں، بہت توجہ میرے بھائی، کہ مولا علی یہ مجھے بتائیے آپ کیوں بار بار بیٹھ جا رہے ہیں؟ وہ غریب النفس امام ہے۔ علی کا جواب آیا کہ میں اس لیے بیٹھ رہا تھا کہ کوئی کل یہ نہ کہتے کہ میں اٹھنے ہی والا تھا کہ علی اٹھ گئے۔ سلام کہیے محمد والے محمد پر۔ رسول نے یہ تاریخ طبری میں موجود ہے کہ آج کل کفر کے مقابلے میں مولا سلام کل ایمان جا رہا ہے۔ یا رسول اللہ یہ عمر ابن عبدود کا سے کل کفر ہو گیا۔ بھائی بہت توجہ، یہ عمر ابن عبدود کب سے کل کفر ہو گیا؟ کل کفر تو ابلیس ہے۔ بھائی بہت توجہ، کل کفر تو ابلیس ہے۔ یہ عمر بدر کا بھاگا ہوا سپاہی، یہ کہاں سے کل کفر ہو گیا؟ تو رسول جواب دے کہ میں تاریخ بنا رہا ہوں۔ بھائی بہت توجہ، اگر کوئی نعرہ نہیں لگائے گا تو روزے محشر اس کو دیکھ لیں گے مولا۔ اب جو میں کہنے جا رہا ہوں اپنے اپنے ایمان کا مسئلہ ہے، سن لیجئے جملہ قابل تعریف ہے تو تعریف کیجئے۔ حضور والا رسول فرما رہے ہیں کہ میں تاریخ بنا رہا ہوں، سوال امر کا نہیں ہے، تاریخ بنا رہا ہوں کہ جو بھی علی کے مقابل آئے گا وہ کل کفر ہوگا۔
نصیب ہو۔ یہ وہ محبت ہے مولا کی، یہ محبت وہاں کام آتی ہے جب کوئی کام نہیں آتا۔ تفصیل جن میں جانا نہیں، میں اپنے والد سے گرا نہیں ہوں، 10 منٹ کے فضائل ہو گئے، اور آج شب عاشور ہے۔ ہاں آج شب عاشور ہے، آپ کے مہمان جا رہے ہیں، آپ کے مہمان جا رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ شہزادی زینب اپنے بھائی سے پوچھ رہی ہے کہ بھیا آپ نے اپنے اصحاب کو آزما لیا نا؟ اللہ اکبر۔ یہ آواز اصحاب کے کانوں تک پہنچی، سارے اصحاب جن کے پاس تلواریں تھی تلواریں گردن پر رکھی، جن کے پاس نیزے تھے نیزوں کی اگلی سینے پر رکھی، اور اس کے بعد آواز دی آقا۔ گھبرا کے حسین باہر آئے، دیکھا کیا لگے، کیا ہوا؟ کہا ہم غلاموں کی طرف سے شہزادی کو یقین دلائیے، ہم غلاموں کو بھروسہ نہیں ہے، اگر شہزادی حکم دے تو ابھی اپنے ہاتھ سے اپنے گلے ختم کر کے بتاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ جب زینب تک یہ بات پہنچی تو کہا بھیا ان سے کہنا کہ علی کی بیٹی تمہیں سلام کہتی ہے۔ اے اصحاب باوفا، شام غیبہ تمہیں زینب نے بہت یاد کیا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ ہاں دادارو، آئیے سارے مہمانوں کو آپ کی طرف سے رخصت کرو۔ مولا ہماری غلامی قبول فرمائیے، ہماری آزاداری کو قبول فرمائیے، ہمارے آنسوں کو قبول فرمائیے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ سب بچے مل کے کہیں ہونو محمد خدا حافظ، نوجوان کہیں علی اکبر خدا حافظ، 13 برس والے کہیں قاسم خدا حافظ، کڑیت جوان کہیں عباس خدا حافظ، اور بوڑھے کہیں حسین خدا حافظ۔ ہاں اگر کسی کی گود میں 6 مہینے والا بچہ ہے تو ماں آگے بڑھ کے کہے علی اکبر خدا حافظ۔ ہاں احباب ازا، یہ رات شب عاشور ممکن ہو آپ کو محسوس نہ ہو، لیکن یہ رات کوئی زینب سے پوچھے، یہ رات کوئی ام لیلا سے پوچھے، یہ رات کوئی ام رباب سے پوچھے، ام فروا سے پوچھے۔ اللہ اکبر۔ شب عاشور نمودار ہوئی، آہستہ آہستہ آہستہ، اور حسین نے زمانے کو چونکایا کہ علی اکبر آج تم آزاد ہوگے۔ علی اکبر نے آزاد دی رسول کی آواز میں۔ یہ بتا رہے تھے حسین دیکھو رسول میرے پاس ہے۔ اللہ اکبر۔ منزل اتنی آئی کہ عصر تنگ کا وقت قریب آیا۔ جب وقت قریب آیا تو امام حسین نے سوچا کہ صبح سے اب تک اتنے شہید ہو گئے، لیکن کسی نے کسی کو پرسہ نہیں دیا۔ یہ کہہ کہ حسین خود خیمے میں آئے، ایک ایک بی بی کو پرسہ دیا، سب کو پرسہ دیتے ہوئے شہزادی زینب کے پاس آئے، کہا بہن تیرے دونوں بچے مر گئے، یہ بھائی پرسہ دینے آیا ہے۔ آگے بڑھے، ام فروا کو پرسہ دیا قاسم کا، ایک ایک کو پرسہ دیتے ہوئے ایک مرتبہ حسین نے پوچھا عزت ام لیلا نظر نہیں آ رہی ہے، ام لیلا کہاں ہے؟ ام لیلا کے قریب گئے، جا کے کہا لیلا تیرا نوجوان بیٹا شہید ہو گیا، میں پرسہ دینے آیا ہوں لیلا،
دینے آؤ، صبح سے اب تک تمہارا بھرا گھر اجڑ گیا، کس نے پرسا دیا؟ میں کہوں کہ شیطان کی یہ غلام آئے ہیں پرسا دینے۔ اللہ اکبر۔ ننھی سی قبر کھود کے، اصغر کو گاڑ کے، شبیہ اٹھ کھڑے ہوئے، دامن کو چھاڑ کے آواز دی، یا زینب ام کلثوم یا رقیہ یذکینا علیک منی سلام۔ زینب گھبرا گئی، میرا بھائی آخری سلام کہہ رہا ہے، جا جا میرے بھائی کو بلا لاؤ۔ کہا شہزادی بلا رہی ہے۔ حسین نے کہا زینب سے کہو پشت خیمہ آئے۔ شہزادی زینب پشت خیمہ پر آئی، حسین آئے، آکے کہنے لگے زینب میں اندر کیسے آؤں؟ اس لیے کہ میرے سینے پر علی اکبر کا خون ہے، میرے بازوؤں پر عباس کا خون ہے، میرے چہرے پر اصغر کا خون ہے۔ کہا نہیں بھیا آپ کو آنا پڑے گا، آپ کو آنا پڑے گا۔ اللہ اکبر۔ حسین خیمے میں آئے، ایک ایک سے رخصت ہوئے۔ اب انداز یہ ہے کہ سیدانیوں نے ہاتھ جوڑ کے کہا کہ آقا ہم سب بنا کے کھڑے ہو جاتے ہیں، آپ ہمارے درمیان سے گزر جائیے۔ اب اندازہ کیجئے، آج آپ ایسا پرسا دیجئے کہ ایسے محسوس ہو کہ واقعی حسین آپ کے درمیان سے گزر رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ بیویوں کے درمیان سے گزرے، انا للہ و انا الیہ راجعون کہتے ہوئے در خیمہ کے قریب آئے اور آ کے کہا زینب زینب میرا وہ کرتا ڈالو۔ بس یہ سننا تھا کہ زینب کے جسم پر لرزہ طاری ہو گیا، اس لیے کہ زینب جانتی تھی یہ وہ کرتا ہے۔ کہ ایک دن زینب نے دیکھا کہ اماں اس کرتے کو سیتی جاتی ہے اور روتی جاتی ہے، سیتی جاتی ہے اور روتی جاتی ہے۔ میں نے پوچھا اماں کیوں رو رہی ہو؟ کہا زینب یہ میرے بچے کا کرتا ہے، روز عاشور جب مانگنے آئے تو سمجھ لینا اب میرا بچہ زندہ واپس نہیں آئے گا۔ کام تیرے ہاتھوں سے زینب نے صندوق کھولا، کرتے کو نکالا، مدینے کی طرف پلٹی، کہا اماں میرے بھائی نے کرتا مانگ لیا۔ جزاکم ربکم جزاکم ربکم۔ اللہ اکبر۔ حسین رخصت ہوئے اور خیمے کے باہر آئے تو پہلی مرتبہ حسین کو اپنی بے کسی یاد آئی۔ ادھر دیکھا کوئی نہیں، ادھر دیکھا کوئی نہیں، تو بے اختیار حسین نے نوحہ پڑھا کربلا کے میدان میں، این این حبیب ابن مظاہر، این 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 حبیب ابن مظاہر، این این زہر ابن قین، این این قاسم ابن حسن، این این اون محمد، این این علی الاکبر، این این علی الاکبر۔ سب کو ایک بار پکارا مگر عباس کو 2 مرتبہ پکارا، این این علی عباس، این این علی عباس۔ راوی بیان کرتا ہے قرآن کے کنارے کے لاشا تڑپا، کٹے ہوئے گلے سے آواز آئی آقا۔ حاضر غصہ کیجئے، میں شہادت نہیں پڑھوں گا، غصہ کیجئے۔ ایک مرتبہ حسین کا کلیجہ پھٹ گیا، کیا دیکھا چہی کی بہن گھوڑے کی لجام تھامے آہستہ آہستہ آ رہی ہے، قریب آئی۔ حسین نے کہا بہن تم سوار کرو گی، مجھے تم سوار کرو گی؟ ہاں بھیا 28 رجب کو تم نے سوار کیا۔ ارے کیا سن رہے میرے بھائی آپ؟ 28 رجب کو تم نے سوار کیا تھا، آج یہ زینب سوار کرے گی۔ اللہ اکبر۔ زینب نے حسین کو سوار کیا، 2 ہاتھ اٹھائے، کہا پروردگار یہ پنجتن کی آخری نشانی ہے جو تیری بارگاہ میں پیش کر رہی ہو۔ اللہ اکبر۔ تھوڑی دور چل کے گھوڑا رکا، بس اسی پر مجلس تمام ہے میرے بھائی، تھوڑی دور چل کے گھوڑا رکا۔ حسین نے مخاطب ہو کے کہا اے میرے ذوالجلال بس تھوڑی سی زحمت اور ہے، میں جانتا ہوں تو بھی میرے ساتھ بھوکا ہے، تو بھی میرے ساتھ پیاسا ہے، اے ذوالجلال بس تھوڑی دیر اور۔
تو جنا نے اپنی زبان میں کہا میرے مولا میرے آقا میری یہ مجال جو میں نہ چلوں لیکن میں کیا کروں مولا کیا کروں کیا ہوا کہا ذرا جھک کے میرے سموں کی طرف تو دیکھیے اب جو حسین نے دیکھا کلیجہ پھٹ گیا کیا دیکھا کہ سکینہ بی بی گھوڑے کے سموں سے لپٹی کہہ رہی تھی گھوڑے میرے بابا کا لے جا اب کوئی نہیں ہے ہمارا سوائے بابا کے گھوڑے میرے بابا کو لے جا صبح سے جو گیا وہ واپس نہیں آیا حسین گھوڑے سے اترے سکینہ نے تمنا کی بابا آخری بار سینے پر سونا چاہتی ہوں سینے پر سونا چاہتی ہوں حسین لیٹ گئے سکینہ سینے پر رکھ کے سوئی کچھ دیر کے بعد چمک کے اٹھی کہنے لگی بابا بابا جائیے بابا بابا اب میں نہیں رہوں